بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حوالدار نے جب گھنٹی سیٹی بجائی تو ہمیشہ کی طرح گھنٹی کی آواز سن کر تمام قیدی اپنے اپنے کوارٹروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے باہر لائن میں لگ گئے اور کھانا لینے کے لیے اپنی باری کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ جیل میں ہمیشہ سے لگے بندے مینیو کے تحت صرف 3 وقت کھانا ملتا تھا، اور وہ بھی پتلی دال اور پتلی چپاتی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس بد ذائقہ کھانے کو کھا کر سارا دن پہاڑ توڑ مشقت کرنی پڑتی تھی۔ اب تو اس سزا بھری زندگی کی ہر قیدی کو عادت ہو گئی تھی۔ جیل کی زندگی میں کل تفریح ہر آنے والے نئے قیدی کی کہانی سننا تھا۔ ہر آنے والے مجرم کے پاس جرم کی ایک انوکھی داستان ہوتی تھی جسے سننے کے لیے ہر پرانا قیدی بے چین ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کھانے کی تھالی لیتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی تو آج بھی مجھے وہ نیا قیدی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ جب سے آیا تھا 2 دن کا بھوکا پیاسا پڑا رہا اور آج تیسرا دن تھا۔ میں یا کوئی دوسرا قیدی ترس کھا کر اس کے لیے کھانا لے جاتے تھے۔ آج پھر میں نے باورچی خانے سے الگ تھالی میں کھانا ڈلوایا اور جیل میں اندر کی جانب چل پڑا۔ وہ نیا قیدی زمین پر بیٹھا اب بھی کسی غیر مرئی نقطے کی طرف گھور رہا تھا۔ میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھانا کھا لو ورنہ بغیر کھائے پیے یہ قید کاٹنی مشکل ہو جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مزید قیدی بھی وہاں چلے آئے اور اصرار کرنے لگے کہ کھانا کھا لو۔ یوں ہم سب کے کہنے پر وہ نیا قیدی کھانا کھانے پر آمادہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم سب فارغ بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اپنے نئے ساتھی کی منت سماجت شروع کر دی۔ دیکھو، جیل کی اس زندگی میں ہمارے پاس واحد تفریح قصے کہانیاں سنانا ہی رہ جاتا ہے۔ انہی کے سہارے یہ قید کٹ رہی ہے، ورنہ یہاں کوئی انسان زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ اپنے بارے میں کچھ بتا کر اپنا دل بھی ہلکا کرو اور ہمارا دل بھی بہلاؤ۔ وہ نیا قیدی کچھ دیر تو بیٹھا اس آدمی کی باتوں پر غور کرتا رہا اور پھر آخر کار اس نے اپنی زبان پر لگا تالا توڑ ہی دیا۔ بچپن میں میرا باپ ایک بڑے گھر میں مالی کا کام کرتا تھا اور مجھے بھی مدد کے لیے اپنے پاس لے گیا۔ کیونکہ میں چھوٹا بچہ تھا اسی لیے میں گھر کے اندر بھی چلا جاتا اور مالکن مجھے پکڑ کر کچن میں اپنی ملازمہ کے پاس کھڑا کر دیتی کہ اسے بھی کام سکھاؤ۔ آہستہ آہستہ میں گھر کے دیگر کام بھی سیکھنے لگا اور یوں باپ کے بوڑھا ہونے کے بعد میں اسی گھر کا کل وقتی ملازم بن گیا۔ میں نے باپ کو گاؤں واپس بھیج دیا اور ہر ماہ تنخواہ انہیں گھر بیٹھے مل جاتی۔ میں بھی کبھی کبھی گاؤں جاتا اور جلد ہی واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ گاؤں گیا تو اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے لڑکی دیکھ رکھی ہے، اب وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے ماں باپ کا وفادار تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے اماں ابا کی پسند سے شادی کر لی اور شہر واپس آ گیا۔ شہر میں میرے بزرگ مالکان اب نہیں رہے تھے، صرف ان کا بیٹا، اس کی فیشنیبل سی بیوی اور ایک بیٹی اتنے بڑے گھر میں رہتے تھے۔ میرا مالک اچھا رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی دل کھول کر مدد کرتا، جبکہ مالکہ انتہا کی کنجوس اور سنگ دل عورت تھی۔ وہ کسی ملازم پر بھی کم ہی رحم کھاتی تھی اور ہر وقت اپنی زندگی میں گم رہتی۔ میرے مالک اور مالکن کے آپس میں بھی تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ دونوں کے درمیان ہر رات جھگڑا ہوتا جس کی آوازیں باہر ملازمین کے کمروں تک آتی، مگر جھگڑے کی اصل وجہ کبھی بھی کوئی نہیں جان سکا تھا۔ ایک مرتبہ میں چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا تھا اور جب لوٹا تو پتہ چلا کہ مالک کی موت ہو گئی ہے اور اب ان کا سارا کچھ ان کی بیوی اور بیٹی کے نام ہے۔ صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہا کی لاڈلی، ضدی اور نک چڑی لڑکی تھی۔ وہ عادات میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اب دفتری معاملات دونوں ماں بیٹی نے سنبھالنے لگے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا جب سے صاحب کی موت ہوئی تھی گھر میں طرح طرح کے مردوں کا آنا جانا بڑھ گیا تھا اور ہر رات دیر تک تقریبات چلنے لگی تھیں۔ جو کچھ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس گھر کی 4 دیواری میں نہیں دیکھا تھا وہ ان چند مہینوں میں دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی مجھ سمیت تمام ملازمین خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ میں چونکہ گھر کا سب سے پرانا ملازم تھا اسی لیے میری رسائی گھر کے اندرونی تمام حصوں تک بھی تھی۔ ایک رات میں باورچی خانے میں کھڑا کچھ کام کر رہا تھا کہ وہیں مالکن بھی چلی آئی۔ رات کے اس پہر اسے عجیب سے روپ میں دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا اور اس وقت مالکن کے آنے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مالکن میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے مجھے چائے بنانے کا حکم دیا، جو کہ میں نے جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بنا کر اسے پیش کی۔
چائے دے کر میں جانے ہی لگا تھا کہ مالکن نے مجھے روک دیا کہ اسے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں غرق وہیں کھڑا اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ میں اور میری بیٹی بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ مالکن کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مزید کہا کہ اسے اور اس کی بیٹی کو سہارا چاہیے جو مجھ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس گھر کا وفادار ملازم ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے مالکن کی باتوں پر غور کیا کہ جو کبھی ملازمین کو جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی تھی اور آج اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ رہی تھی۔ حالانکہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن مالکن کی بیٹی کی خوبصورتی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اس طرح سے متاثر کیا کہ میں نے فوراً ہاں بول دی اور اس شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ مالکن نے مجھے کہا کہ صبح ہمارا نکاح ہو جائے گا، اسی لیے مجھے اب آرام کرنے چلنا چاہیے کیونکہ کل کے دن بہت کام ہے۔ میں اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا اور ساری رات یہ سوچتے ہوئے گزار دی کہ کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یا اگر سہارا ہی چاہیے تھا تو مالکن خود بھی تو شادی کر سکتی تھی، مگر کیا پتا اسے اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھ میں دینے کی زیادہ فکر ہو۔ یوں ہی رات میں نے خود سے سوال جواب کرتے ہوئے کاٹ دی۔ صبح مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ گھر کے باقی ملازمین کو کانوں کان اس نکاح کی خبر نہ ہو، ورنہ پھر بہت باتیں ہوں گی۔ میں نے مالکن کو یقین دلایا کہ وہ بے فکر رہیں۔ مولوی صاحب کو وہیں خفیہ کمرے میں بلا لیا گیا جہاں میرا نکاح ہونا تھا۔ وہاں 2 گواہان پہلے سے موجود تھے جن کی موجودگی میں میرا نکاح میرے مالک کی بیٹی سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں اپنی خوبصورت بیوی سے اب تک نہیں ملا تھا کیونکہ مالکن کا کہنا تھا کہ وہ مجھے رات میں ہی اس سے ملوائیں گی۔ رات کو جب میں مالکن کے کمرے میں گیا تو وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کہیں نظر نہ آئی اور میں نے مالکن سے براہ راست اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ یہ کہہ کر سکون سے بیٹھی رہیں کہ وہ ابھی آتی ہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تبھی وہاں سیاہ رنگت کی بھدے سے نقوش کی مالک ایک عورت وہاں چلی گئی اور مالکن نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لو آ گئی تمہاری بیوی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے مجھے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ میں نے مالکن سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی تو نہیں؟ آپ نے تو مجھے اپنی بیٹی سے نکاح کا کہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت تو میری اس بیوی سے بھی زیادہ بدصورت نکلی جسے آج تک میں نے کبھی دل سے نہیں اپنایا تھا کہ وہ میری ماں کی پسند سے بیاہ کر آئی تھی۔ مالکن میرا سوال سن کر عجیب بے ڈھنگے انداز میں زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھ بیٹھے تھے میں اپنی کمسن بیٹی کی شادی اس کی باپ کی عمر کے مرد سے کروا دوں گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے کہا تو پھر تم نے مجھ سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا کیوں کہا تھا؟ مالکن نے مجھے جو جواب دیا اسے سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ اس طرح میرا مقصد تمہیں شادی کے لیے منانا تھا اور اب تو تم اس سے نکاح کر چکے ہو۔ میں نے اب سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ نکاح دھوکے سے ہوا ہے، اسی لیے میں طلاق دوں گا۔ تو کب سے خاموش کھڑی عورت اب بول پڑی، طلاق دینے سے پہلے اس حق مہر کو بھی ذہن میں رکھنا جو تم نے نکاح کے وقت قبول کیا ہے۔ تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی کی خوشی میں نکاح کے وقت اتنا زیادہ حق مہر میں نے خوشی سے قبول کیا تھا۔ اتنا حق مہر تو میں ساری زندگی بھی لگا کر جمع نہیں کر سکتا تھا۔ آخر تم دونوں عورتیں مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مالکن نے اب کی بار میری طرف دیکھتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر دکھایا اور کہا کہ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میں وہ معاہدہ تو دیکھ لوں جو ہمارے درمیان طے پایا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے وہ کاغذ تھام لیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ پڑھ کر کہ دونوں میں سے اگر کسی ایک عورت کو بھی جانی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جائے گا کیونکہ میں ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ مالکن نے مجھے مزید بتایا کہ اس معاہدے کی ایک کاپی وہ اپنے وکیل کو پہلے ہی بھیج چکی ہیں، اس لیے بلا چون چرا کہ میں ان کی ہر بات مان لوں۔ میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا اور اب ان کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا اور جانتا تھا کہ دونوں عورتیں اب مجھے کٹ پتلی کی طرح نچائیں گی۔ میں نے ان پاگل عورتوں سے پوچھا کہ مجھے اب کرنا کیا ہوگا، مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ تو مالکن کہنے لگی کہ اس بارے میں کل بات ہوگی، بلکہ کل ہم کہیں جائیں گے اور وہیں دیکھ لینا کہ کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں پریشان سا اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا۔ میں نے جتنے خوبصورت خواب پچھلی رات دیکھے ہوئے تھے اتنی ہی بری آج ان کی تعبیر سامنے آئی تھی۔
اور اب عجیب عجیب خیالات سے میرا ذہن تھکنے لگا تھا۔ صبح سویرے مالکن نے دوسرے ملازم کے ذریعے مجھے بلوا بھیجا اور اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ہم بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر کسی انجان منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ وہی عورت بھی تھی جس سے اگلے دن میرا نکاح ہوا تھا۔ مالکن مجھے شہر سے کافی دور لے آئی تھی، اور اب یہاں آ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ اگر میرے ساتھ یہاں کچھ غلط ہوا تو میرے گھر والوں کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ ان عورتوں کا مقصد مجھے زندہ رکھنا ہی تھا۔ ہم ریتیلے ٹیلوں سے بنے ہوئے کسی غیر آباد جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں ایک بڑی سی مٹی کے ٹیلے میں مالکن، میں اور وہ عورت چلے آئے، جہاں اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچے گرمی سے نڈھال ہو کر روتے بلکتے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ وہ سیاہ فام عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اگر میں اس کام میں ان کا ساتھ دوں تو وہ مجھے بھی دولت سے مالا مال کر دیں گی، اور اگر میں نے انکار کیا تو وہ کوئی بھی کھاتا کھول کر مجھے اندر کروا دیں گی اور میرے بیوی بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مجھے پھنسایا گیا، اور اب میں اس دلدل میں پھنس چکا ہوں۔ یہاں سے آسانی سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ مالکن نے مجھے مزید بتایا کہ ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے۔ ان سب بچوں کے جسمانی اعضاء نکال کر لاکھوں کے دام فروخت ہوتے ہیں اور لاشیں ٹھکانے لگا دی جاتی ہیں۔ میرا کام اس سارے نظام پر نظر رکھنا اور نگرانی کرنا ہے۔ اگر یہ سب میں خوشی سے کر دوں تو وہ مجھے منہ مانگی قیمت دے گی۔ میرے پاس اس وقت دوسرا کوئی آپشن نہ تھا، اسی لیے چپ چاپ اس گھرونے فعل میں شامل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے روزانہ ہمارے ملکوں اور شہروں میں سے لاکھوں بچے اغوا ہو جاتے تھے، اور پھر ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں پتہ چلتا تھا۔ شروع میں یہ کام کرتے ہوئے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، لیکن دولت کی ریل پیل نے میرے ضمیر کی آواز کو کہیں دور، بہت دور دبا دیا تھا، اور میں مکمل طور پر اس دلدل میں دھنس گیا تھا۔ میں نے اس سیاہ فام عورت کے ساتھ شوہر کی حیثیت سے کئی ملکوں کے سفر کیے۔ آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ زندگی میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، اور ہم دونوں کو اب کچھ بھی غلط نہیں لگتا تھا۔ اس دوران میں اپنے بیوی بچوں کو بھی گاؤں سے شہر لے آیا اور اپنے بچوں کا اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ کروایا۔ ہمارے پاس ایک ٹیم خاص طور پر بچے اغوا کر کے لانے والی تھی۔ ہم ان کے جسمانی اعضاء نکال کر انہیں محفوظ طریقے سے بیچتے، جبکہ بچوں کو بے ہوش کر کے ان کے پیٹ چاک کر کے اس میں بھاری تعداد میں منشیات ملک سے باہر لے جاتے تھے۔ میں اپنی اس نئی زندگی کو مکمل طرح سے قبول کر چکا تھا، اور پیسے کی چمک دمک اب مجھے کسی قسم کا گناہ کا احساس نہ ہونے دیتی۔ ایک دن میری سیاہ فام بیوی نے مجھے کہا کہ محنت ساری ہم کرتے ہیں اور اس محنت کا صرف 10واں حصہ ہمیں ملتا ہے، جبکہ باقی کا 90% حصہ اس کی دوست جو کبھی میری مالکن تھی اکیلے کھا جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر کسی طرح ہم دونوں اپنا کام الگ سے شروع کریں۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی اور مشورہ بھی معقول لگا۔ میں اب اس کھیل کا ماہر کھلاڑی بن چکا تھا۔ میں نے کچھ بھروسے والے لوگ ڈھونڈے اور کافی چھان بین کے بعد انہیں بچے اٹھانے پر لگا دیا، اور ان بچوں کو رکھنے کے لیے دوسرے شہر میں الگ بندوبست کیا، جس کا مالکن کو کانوں کان علم نہیں تھا۔ یوں آہستہ آہستہ ہم اپنے دھندے سے بھی کمانے لگے۔ ایک مرتبہ جب مالکن کی جوان بیٹی اپنی تعلیم مکمل کر کے ملک واپس آئی، جس سے کبھی میری شادی ہونی تھی اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا، اس کی واپسی پر مالکن نے ایک بڑی تقریب رکھی اور سب کو اس میں مدعو کیا۔ میں اس میں ایک خاص ملازم کی حیثیت سے ہی گیا تھا، لیکن میری نگاہیں مالکن کی بیٹی سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ مالکن نے شاید میری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ دیکھ لیا تھا، تو اسی رات تقریب کے بعد مجھے فوراً اپنے کمرے میں بلایا، اور اس دن اس نے جس رات سے پردہ اٹھایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ وہ اس گھر میں شادی ہو کر جب آئی تھی تو شوہر کا کاروبار نقصان میں جانے لگا، تو مجبوراً اسے ہی کچھ کرنا پڑا۔ اس نے یہی کام شروع کر دیا، مگر شوہر پسند نہیں کرتا تھا اور ہمارے درمیان اس بات کو لے کر روزانہ لڑائی ہوتی۔ لیکن مجھے اور میری بیٹی کو آسائشوں بھری زندگی عزیز تھی، اسی لیے میں نے ہی ایک دن ہمت کر کے اپنے شوہر کو منایا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ میں اسے لے کر ایک ایسی جگہ گئی جہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔
وہاں صرف 2 لوگ موجود تھے جنہیں میں نے بلایا تھا، اور یوں میں نے اپنے شوہر کو انہی لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کی آگے کی زندگی اسے موت دے کر آسان کر دی۔ کیونکہ وہ سکون سے جینا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے سکون سے مار دیا۔ میں ایک بیوی کے منہ سے اپنے ہی شوہر کی موت کا قصہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ شاید یہ عورت مجھ پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا چاہتی تھی اور اسی لیے یہ کہانی سنا کر مجھے خوفزدہ کر رہی تھی، جو کہ میں بالکل نہیں ہونے والا تھا۔ میں ویسے بھی اب ان تمام خطرات سے کھیلنے کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اب بھی مالکن کی بیٹی کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے جان توڑ محنت کی اور آخر کار وہ لڑکی پکے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گری تھی۔ اب میں اس سے وہ تمام مقاصد حاصل کرنے والا تھا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے مزید سوچا کہ اس کم عمر دوشیزہ سے میں اور کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں، تو ان غیر قانونی کاموں کی ایک طویل لسٹ تیار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اسے پیار کے جھانسے میں پھنسایا اور اتنی توجہ دی کہ وہ میری عادی ہو گئی۔ یہ کام میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس پر اپنی محبت کا جال کچھ اس طرح سے بچھایا کہ وہ اب مجھے خود ہی شادی کا کہنے لگی تھی، لیکن ابھی مجھے اس سے بہت سے مقاصد حاصل کرنے تھے۔ میں نے اس کے سامنے شرط رکھی، اگر وہ اپنی ماں کی خفیہ تجوری سے وہ 2 معاہدے نکال لائے جنہیں وہ میرے خلاف استعمال کر سکتی ہے، تو پھر ہم دونوں کی زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم شادی کر لیں گے۔ مالکن کی بیٹی نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے اسے کہا تھا، اور ایک رات ماں کی چائے میں وہی نشہ آور دوا ملا کر اسے پلا دی جو میں نے ہی اسے دی تھی۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب کئی سال گزرنے کے بعد مالکن مجھ پر مکمل بھروسہ کرنے لگی تھی، اور اسے شبہ تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ذریعے اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ مالکن کی بیٹی نے میرا نکاح نامہ اور وہ کاغذات لا کر میرے حوالے کر دیے۔ اب میں اتنی طاقت تو رکھتا تھا کہ کوئی بھی مجھے آسانی سے پھنسا نہیں سکتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس جرائم پیشہ عورت نے کبھی بھی کوئی دوسری کاپی نہ بنائی اور نہ ہی کسی وکیل کو بھیجی۔ میں نے اپنا معاہدہ جلا لیا اور نکاح نامے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، کیونکہ اب میری دوسری بیوی میرے تمام جرائم کی پارٹنر تھی۔ ہم سب کچھ مل کر ہی کرتے تھے، اسی لیے میں اب اسے چھوڑنے کی غلطی کبھی نہیں کرنے والا تھا۔ اس کے چند روز بعد جب مالکن کی بیٹی گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلی تو اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے وہ موقع پر ہی مر چکی تھی۔ مالکن اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈھال اور میں خوش تھا، کیونکہ بظاہر یہ سب ایک حادثہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کسی کو بھی علم نہ تھا کہ اس ایکسیڈنٹ کے لیے میں نے کتنے دن پہلے تیاری کی اور مناسب موقع کا انتظار کیا۔ اب مجھے اگلے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہیں لے جانے کے لیے بلایا اور اسے رات کی تنہائی میں لے کر گھر سے نکلا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ جب ہم قدرے ویران علاقے میں پہنچے تو میں نے کہا کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے، اسی لیے مجھے نکل کر دیکھنا پڑے گا۔ میں گاڑی سے باہر آ گیا، مگر در حقیقت میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے گاڑی کی ٹینکی میں جلتی ہوئی ماچس کی تیلی پھینک دی، جس سے ایک دم شعلے بھڑک اٹھے اور گاڑی نے آگ پکڑ لی، جبکہ اندر بیٹھی میری بیوی کو چیخنے اور باہر نکلنے تک کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کے بعد میں اپنے اسی پرانے کمرے میں آ کر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھا تو مالکن میرے پاس آئی کہ اس کی دوست غائب ہے۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈنے نکل پڑی، مگر جلد ہی پولیس کو وہ گاڑی اور جلی ہوئی لاش مل گئی تھی۔ مالکن پولیس کے سامنے تو خاموش رہی، مگر اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ ان سب کے پیچھے ضرور میرا ہاتھ ہے۔ اب وہ مجھے پھنسانے کے لیے اسی معاہدے والے کاغذ کو ڈھونڈنے گئی۔ وہ اس جگہ ہوتا تو ملتا۔ مالکن جانتی تھی کہ اگر اس نے مجھے پھنسایا تو خود بھی نہیں بچ سکے گی، اسی لیے خاموش تماشائی بن گئی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کبھی بھی کام سے ہٹ کر بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اسے اپنی بیٹی اور دوست کا صدمہ پہنچا تھا۔ میں بھی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ ساری پریشانیاں بھی ٹل گئی تھیں اور دولت بھی خوب جمع کر لی تھی۔ میری اب باقی کی زندگی بہت پرسکون گزرنے والی تھی۔ میں ایک دن مالکن کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اب میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ جس دھوکے میں انہوں نے مجھے پھنسایا تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن مالکن نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے چھوڑ گیا تو وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس کا ویسے بھی اس دنیا میں اب کچھ نہیں ہے۔
لیکن میرا ایک خاندان ابھی باقی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی مالکن کی بات سننے پر مجبور تھا، مگر اس مرتبہ میں اس کھیل سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے مالکن کو کہا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہوئے بھول گئی تھی کہ چنگاریاں اس کے اپنے گھر میں بھی آ سکتی ہیں۔ اب تو اس کی اپنی بیٹی بھی مر چکی ہے، اسی لیے وہ یہ کام چھوڑ دے اور باقی کی زندگی سکون سے گزارے۔ اب پولیس کا ہم تک پہنچنا آسان ہو رہا ہے، لیکن مالکن نے میری ایک نہ سنی۔ میں وہاں سے چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلی صبح میری بیوی نے فون کر کے بتایا کہ بڑی بیٹی اسکول سے واپس نہیں آئی۔ میں نے یہ بات ذہن پر نہیں لی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بچی ہے، کسی دوست کے گھر گئی ہوئی ہوگی، اور میری بیوی کو ویسے بھی ذرا سی بات پر پریشان ہونے کی عادت تھی۔ اس کے بعد میں گھر پر رابطہ کرنا ہی بھول گیا، اور رات میں ہمارے پاس کچھ تازہ بچوں کے اعضاء آئے تھے۔ ہم انہیں ٹھکانے لگانے لگے اور سودا کرنے میں مصروف رہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ گھر پر کال کی تو میری بیوی کی پریشان آواز سنائی دی، بچی کل سے گھر نہیں آئی، اور تم کیسے باپ ہو جسے فکر ہی نہیں۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا اور ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ 3 دن بعد مالکن نے مجھے کال کی کہ پرانی باڈیز ٹھکانے لگانی ہے، اس لیے میرا آنا ضروری ہے۔ میں مالکن کی آواز سن کر کسی انجانے خوف سے کانپ گیا۔ جانے مجھے کیوں ایسا لگا کہ یہ عورت مجھے کوئی خاموش پیغام دے رہی ہے۔ میں اسی لمحے ان ویران تہخانوں میں گیا جہاں یہ مردہ باڈیز موجود تھیں، اور یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ ان میں سے ایک میری ہی بیٹی تھی۔ اتنے عرصے سے میں جو لوگوں کے جگر کے ٹکڑے چھینتا آ رہا تھا، آج اپنی اولاد کو دیکھ کر یوں لگا میرا کسی نے کلیجہ نکال دیا۔ میں اپنی بیٹی کا مردہ جسم دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ مجھے کچھ دن پہلے اپنے کہے الفاظ یاد آنے لگے جو میں نے مالکن سے کہے تھے۔ میں بھی تو اوروں کے گھر میں آگ لگاتا آ رہا تھا، اور خود کیسے بچ سکتا تھا؟ میری بیٹی کی اذیت ناک موت نے مجھے نیم دیوانہ سا کر دیا تھا۔ میں اب مزید اس آگ کی لپیٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے خود تھانے میں حاضر ہو کر SHO کو اپنے سارے جرم بتائے، اور مالکن کو بھی پولیس اٹھا کر جیل میں لے گئی۔ ہم پر کئی معصوم بچوں کی موت کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اور کوئی بھی اب ہمیں سزا سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میں اب اس جیل میں پڑا ہوں اور عدالت سے اپنی سزا کے آنے کا منتظر ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، میں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔